محترم سامعین، ابھی آپ نے معراج ربانی اور توصیف الرحمان دونوں کی زبان سے یکے بعد دیگرے فضائل اعمال صفحہ نمبر 484 پہ تحریر کردہ واقعے کو سنا، اور پھر دونوں میں سے ہر ایک کا اس پر آپ نے تبصرہ بھی سماعت فرمایا۔ اسے کہتے ہیں یک نہ شد دو شد، ایک کذاب نہیں دو کذاب، ایک دجال نہیں دو دجال، ایک خائن نہیں دو خائن۔ ہر خائن نے اپنی خیانت اور بددیانتی کے مطابق خیانت کا مظاہرہ کیا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق دجالیت اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا، اور کس انداز میں اس واقعے پر تبصرہ کیا، ذرا آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اب اس واقعہ کو جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال صفحہ 484 پر بیان کیا، اس میں دو باتیں ان کے ہاں قابل اعتراض ٹھہری۔ نمبر ایک کہ حضرت شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 17,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 17,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کوئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیر آخرت بنایا۔ اب ایک تو ان کا یہ قابل اعتراض ہے کہ 17,000 کا نصاب کہاں سے آیا، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے معراج ربانی نے یہاں تک کہا، کہتے ہیں یہ جو ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، یہ کس نے سنایا؟ کہتا ہے سنانے والا شیطان ہوگا، یہ شیطان نے سنایا ہوگا، اور شیطان سے سنا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں تو نہیں کہ اللہ نے بتایا ہو، حدیث مبارک میں تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، تو معلوم ہوتا ہے شیطان نے سنایا۔ قارئین آئیے میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات کے ساتھ بحوالہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے واقعہ نقل فرمایا اور ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، تو پہلے اس پہ ذرا تبصرہ کر لیں اور اس واقعے کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ ذکر دینے والا کون ہے، یہ 17,000 مرتبہ کا نصاب کس نے دیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مقلدین کے گھر کی کتاب ہو، یہ حوالہ تمہارے گھر کا ہو، دینے والے تمہارے اپنے ہوں۔ میں یہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اگر سنانے والا شیطان ہے تو اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہ تبصرہ میں قطعاً نہیں کر سکتا۔ اگر معراج ربانی ہوتا تو شاید وہ اپنے اکابر کو بھی اللہ محفوظ رکھے شیطان کہنے سے باز نہ آتا۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں نواب صدیق حسن کی کتاب الداء والدواء ہے کہ جس کو نواب صدیق حسن کے بیٹے نے معاصر صدیقی میں 29 نمبر صفحہ 29 نمبر کتب کی ترتیب میں نقل کیا کہ یہ ان کے والد محترم کی کتاب ہے۔ اس میں ایک باب قائم کیا، کہتے ہیں برائے نجات از نار، ایک سرخی قائم کی۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں صوفیہ نے کہا کہ جو کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو 17,000 بار پڑھے گا وہ آگ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ اس نے اپنی جان کو گویا نار سے خرید کر لیا۔ معراج ربانی کہہ رہا تھا کہ کہاں سے سنا، کس نے بتایا؟ آئیے جناب میں بتا دوں کس نے بتایا۔ اگر تم جیسے جاہل کے علم میں وہ کتب نہیں کہ جس کے اندر اس واقعے کو دینے والے کا تذکرہ موجود ہے تو میں سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ذکرہ الیافعی وابن عربی واوصى بالمحافظۃ علیہا۔ نواب صدیق کہتے ہیں اس کا ذکر یافی نے کیا، ابن عربی نے کیا، اور پھر اس پر پابندی کرنے کی وصیت بھی فرمائی کہ ایسا ورد کرنا چاہیے اور ایسے ورد کو ضرور کرنا چاہیے۔ اوصا اور وصیت کا معنی یہی ہے کہ تاکید کی کہ تم اس کو کرتے رہو، اور صرف کرتے نہیں بالمحافظت علیہا بلکہ اس کی پابندی بھی کرو۔ اب یہ ورد دینے والے جو ابن عربی ہیں، ممکن ہے قارئین کو اس سے غلط فہمی ہو اور کوئی دجال آپ کو دھوکہ دے دے کہ یہ ابن عربی تو غیر مقلد نہیں تھے بلکہ ابن عربی تو شاید کوئی مشرک اور بدعتی آدمی تھے جس نے ذکر دے دیا۔ قارئین آپ اس کو میں حوالے کو پڑھیں، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں کہ یہ ابن عربی کون شخص تھے۔ اس ابن عربی کے بارے میں نواب وحید الزبان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی اس کے صفحہ نمبر 51 پہ تحریر کرتے ہیں کہ ابن عربی کون شخص تھا۔ ابن عربی کے بارے میں
پہلے ہی کہتے ہیں کہ شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی، کہ شیخ ابن تیمیہ نے ابن عربی پر انکار کرنے میں سخت کام لیا ہے۔ آگے جو جملہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرُوا فِي الْفُتُوحَاتِ لَعَرَفُوا أَنَّ الشَّيْخَ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلید۔ اگر شیخ ابن تیمیہ ان کی کتاب فتوحات پہ نظر کر لیتے تو ان کو خود یقین ہوتا اور وہ پہچان لیتے کہ شیخ ابن عربی اہل حدیث تھے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل تقلید پر سختی سے رد کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جو اہل تقلید پر سختی سے رد کر رہے ہیں۔ تو نواب وحید الزمان ہدیۃ المہدی میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ابن عربی یہ اہل حدیث عالم اور تقلید کی تردید کرنے والوں میں سے تھے۔ اب سامعین آپ بتائیں وہ ذکر اور وہ ورد کہ جس پر ایک واقعہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نقل کیا، معراج ربانی کہہ رہا تھا کسی شیطان نے سنایا ہوگا۔ میں نے کہا شیطان نہیں، ابن عربی نے سنایا ہے۔ اب تم ابن عربی پر شیطان ہونے کا فتویٰ لگا دو، ممکن ہے تم اس پر جری ہو، تمہاری ایمانی غیرت اور اس بات پر تمہیں مجبور کرے کہ تم اپنے اتنے بڑے عالم کے بارے میں جملہ کہہ دو، تم کہہ دو تو تم کہہ دو بھئی تبصرہ تم کرو اپنی زبان سے۔ اور یہی شیخ جن کا میں نے تذکرہ ابن عربی، ان کے بارے میں نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب التاج المکلل میں ابن عربی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں